اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، مکرم منصفان محفل اور سامعین عالی وقار، السلام علیکم۔ صداقت کی بصیرت افروزی کا فیضان شعور سماعت فرمائیں کہ میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے۔ ظلم کی بات کو، ظلم کی رات کو میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا، ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا۔ خیالات کے انہی تمہیدی اجالوں میں سماعت فرمائیں شہر عزیز کے نہال احمد مولوی محمد عثمان صاحب کی حیات رانا اس شعر کی روشنی میں کہ آئین جواں مردہ حق گوئی وہ بے باکی، آئین جواں مردہ حق گوئی وہ بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں ربائی۔ مکرم حاضرین، بے شک نہال صاحب کی زندگی کا ورق ورق حق گوئی وہ بے باکی کا آئینہ ہے۔ سیاسی فساد سے خدمت خلق کا نعرہ بے باک لگانا موصوف کا تر امتیاز تھا۔ مزدوروں کی تحریک باکمال چلا کر مزدوری بڑھانے کا حوصلہ جواں نواز موصوف کا کمال تھا۔ بسائیت سبھا کے پلیٹ فارم سے برائے نام حکومت کی زمینیں غریبوں کو دلوانے کی ہمت نوبہارا آپ کا طریقہ تھا۔ مزدوروں کے حق رضا کے سوال پر دھنا سیٹوں سے آنکھ ملا کر بات کرنا آپ کا طریقہ تھا۔ جنتا پارٹی آفس سے غریبوں کے راشن کارڈ، شناختی کارڈ جیسے امور کی طرف بے باکی سے رہنمائی کرنا آپ کا خاصہ تھا۔ سیلاب زدگان کی امداد و معاونت کے لیے کلکٹر و تحصیلدار سے بہادری سے لڑ جانا آپ کا سلیقہ دلربا تھا۔ بے گناہ فساد زدگان کے لیے انصاف، معاوضہ جان و مال کے لیے گلی سے دلی تک ایک کر دینا آپ کی جرت کردار کا وصف بے مثال تھا۔ گھر پٹی کے نام پر میونسپلٹی و اسمبلی تک بے باکی سے غریبوں کے لیے آواز اٹھانا آپ کی جرت کردار کا وصف بے مثال تھا۔ بقول سخنور کے کس کس کمال کا آپ کوئی تذکرہ کرے، ان کے تو ہر کمال میں لاکھوں کمال تھے۔ بے باکیوں کا پیکر و خوش رنگ تھے جناب، حق گوئی وہ حق شناسی میں وہ بے مثال تھے۔ مکرم حاضرین، ذرا شہر عزیز کے ماضی کے اوراق تو اٹھا کر دیکھیے کہ وہ کون بے باک لیڈر تھا جس کی ایک آواز پر پورا شہر مالیگاؤں بند ہو جایا کرتا تھا۔ وہ کون لیڈر رہنما تھا جس کی گفتار و کردار سے پولیس فورس کا محکمہ بھی ڈرا سہما رہتا تھا۔ وہ کون ببانگ دہل لیڈر تھا جس کی وجہ سے جو پولیس کو کہتا تھا کہ یہ شہر پولیس کے باپ کی نہیں ہے کہ پولیس جو چاہے کرتی پھرے۔ وہ کون جیالہ لیڈر تھا جو دفعہ 144 کے نفاذ کے بعد بھی حکومت کے خلاف ہوا میں کرسی لٹکا کر آنکھ مچولی کھیلا کرتا تھا۔ وہ کون بہادر سپوت تھا جس کو ایمرجنسی میں 18 مہینے جیل کی سختیاں جھیلنی پڑی مگر اس کی بے باکی کو کوئی زنجیر نہ پہنا سکا۔ وہ کون مجاہد تھا جو توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر جلوس نہ ہونے کی اجازت کے باوجود لوگوں کا ہجوم لے کر احتجاج کرنے نکل پڑتا تھا۔ وہ کون نڈر رہنما تھا جس کی قیادت میں جیل بھرو تحریک میں اتنا بڑا ہجوم اکٹھا ہوا کہ پولیس کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ تو یقیناً یہ نہال احمد مولوی محمد عثمان صاحب کی بے باک شخصیت تھی جن کی زندگی کا ورق ورق اعلان کر رہا ہے کہ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں، نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم جان بچا کے چلے، ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تلک یہ ستم کی سیاہ رات چلے۔ مکرم حاضرین، اہل بصیرت پکار رہا ہے کہ لاؤ نہ کوئی نہال احمد سا جیالہ رہنمائی شہر عزیز کی ترقی کے لیے، لاؤ نہ کوئی بے باک لیڈر اس شہر عزیز کی خوشحالی کے لیے، لاؤ نہ ایسا اولوالعزم قافلہ سالار جو حل کر دے مندی تیزی کے بگڑتے معاشی حالات، لاؤ نہ ایسا فرد محترم جو ہندو مسلم سکھ عیسائی میں مقبول و معروف ہو، لاؤ نہ ایسا میر کارواں جو رنگین کے بیوپاروں اور سفید کے بیوپاریوں پر لگام لگا سکے، لاؤ نہ غریبوں کا حق پرست ساتھی نہال احمد کا ثانی۔ تو جناب والا بہت مشکل ہے کہ نہال صاحب کی حق گوئی و بے باکی کا کوئی پیکر نظر آئے جو اپنے اہل و عیال کی تربیت بھی کر رہا تھا، سماج و معاشرے کے مسائل بھی سلجھا رہا تھا، تعلیم و تدبر کی محرابیں بھی سجا رہا تھا، جو کمیٹی اور یونین بنانے کے اسلوب بھی سکھا رہا تھا، جو میئر کی کرسی پر بیٹھ کے شہر عزیز کو خوشحال بنانے کے منصوبے بھی بنا رہا تھا، جو فرقہ پرستی کے خلاف سرکار کے کان بھی کھینچ رہا تھا، جو سیکولر جمہوریت کی بقا کے لیے اخبارات بھی سیاہ کر رہا تھا، جو بے گناہ ڈاٹا اور پوٹا کے خلاف آواز بھی بلند کرتا رہا۔ حق و صداقت کی اسی لڑائی میں نہال احمد مولوی محمد عثمان صاحب نے اپنی ساری عمر عزیز بتا دی اور دنیا کو بتلا دیا کہ ہنس دے تو زمانے کو گلستاں کر دے، ہنس دے تو زمانے کو گلستاں کر دے، رو دے تو زمانے کو بیاباں کر دے، دنیا کو بدلنے کی ادا ہے ہم میں، نظریں جو اٹھائیں تو چراغاں کر دے۔